الحسينية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرزي من شر ما قدر وقضي، وأعوذ بآله الطيبين الطاهرين من شر الجنة والناس أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العلي العظيم. صلوات. محترم عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں کے سلسلے سے کہ جو اللہ نے اپنے فضل کی بنا پر آپ کو عطا کیے۔ یہ کون ہے کہ جن سے لوگ حسد کرتے ہیں؟ یہ اور کوئی نہیں بلکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جن کو ان چیزوں کی بنا پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی تھی، لوگ ان سے حسد کرتے تھے، ان سے جلتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تاریخ پلٹ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام معصومین کو یا تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں
جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے ولایت، یعنی ماسٹرشپ، کنٹرول، لیڈرشپ۔ اور ولایت کس چیز کے اوپر؟ نوجوان بھائیوں کے لیے ایک چیز کو بتاتا چلوں کہ جب نارملی ٹرمنالوجیز علماء استعمال کرتے، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، تو دو چیزیں آپ نے مجالس میں سنی رہیں گی، عالم تشریع اور عالم تکوین۔ یہ دو چیزیں اکثر علماء خطبہ جو ہے یہ چیزوں کا، یہ دو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، عالم تشریع، عالم تکوین۔ عالم تشریع کیا ہے؟ یعنی یہ ورلڈ جو ہمارا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، جو شریعت کی دنیا ہے، جس میں شریعت لاگو ہے، اور اس میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی شریعت ہے، اس کے حساب سے آپ کو جینا ہے، قوانین فکس ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اختیار ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز آپ پہ فرض ہے، لیکن آپ کو زبردستی کوئی پڑھا نہیں رہا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ رزق کمانا اس کی بہت فضیلت ہے، عبادت ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق طلب کر کے لانا، حلال رزق ان کے شکم میں داخل کروانا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ لیکن اس میں بھی انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے محنت کرے، چاہے کاہلی کرے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں تکوینی ہوتی ہے، یعنی ورلڈ آف کریشن۔ عالم تکوین بولتے ہیں ورلڈ آف کریشن کو، یعنی جہاں پہ اللہ سب چیزوں کو مقدر کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کس کی حیات کتنی ہوگی، کیا اس پہ کسی کا اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ مجھے رزق کتنا ملے گا، کیا میرا اختیار ہے اس کے اوپر؟ کیا میرا کوئی سے ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں وہ ہے جو اللہ اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم تشریع میں اور عالم تکوین میں، دونوں میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت عنایت کی ہے، ان کو ماسٹرشپ، ان کو کمپلیٹ کنٹرول عنایت فرمائی، اور لوگ اسی کی بنا پر ان سے حسد کیا کرتے تھے، ان سے جلا کرتے تھے۔ نوجوانوں کی ایک یہ مشکل رہتی ہے، یعنی آج جو ہے اکثر نوجوان اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے حلال رزق ہم لوگ حاصل کریں۔ اور اسپیشلی جب یہ کورونا وائرس کی پینڈیمک آئی تو بہت سارے بزنسز کو، بہت سارے جابس کو اس نے افیکٹ کیا، اور آج واقعاً یعنی جہاں پہ کچھ سیکٹرز میں ایسا دیکھا گیا کہ ٹھیک ہے اس کا افیکٹ اتنا نہیں آیا، اکثر جگہ پہ بزنسز پہ، جابس پہ اس کا اچھا خاصا اثر پڑا۔ اور ایک طریقے سے یہ امتحان کا دور ہے، جان کے خوف سے، چیزوں کی کمی ہونے سے، رزق کی تکلیف سے، یہ انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی طرف الگ الگ مقامات پہ اشارہ کر چکا ہے۔ لوگ کبھی کبھی بالخصوص نوجوان سوچتے ہیں کہ نہیں، اتنی سختی، اتنی مشکلات، ہم کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد کچھ ہم لوگ پوائنٹرز دیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی روز آج گزری ہے، واقعہ امام کی ہی زندگی کا ہے کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں، اور ایک چڑیا جو ہے کچھ دیوار پہ بیٹھی ہوئی کچھ کہتی رہتی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں، کیا تم سمجھ پا رہے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ تو صحابی جواب دیتا ہے کہ نہیں مولا، رسول اور اس کے جانشین بہتر جانتے ہیں کہ وہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اب اس کے رزق حاصل کرنے کا وقت ہو گیا، اور وہ ہم سے گزارش کر رہی ہے کہ ہم اسے رزق عطا فرمائیں۔ اور اپنے صحابی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرتے ہیں، جو نوجوانوں کے لیے واقعاً ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کہ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک
یعنی نماز صبح کے وقت سے لے کر سورج اگنے تک سویا نہ کرو، کیونکہ اس وقت اللہ رزق کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی زمانے کے امام کے ذریعے سے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ وقت ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں توسل کریں، اپنے مشکلات کو پیش کریں۔ ایک دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا کہ واقعاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کنٹرول کن چیزوں پہ، دیکھیے رزق ایک ایسی چیز ہے جیسا ہم نے کہا کہ اس کا تعلق عالم تکوین سے ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ آف کریشن سے، اسی لیے اس دونوں ٹرمز کو سٹارٹنگ میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ ایک بے حد مفلس پریشان حال شیعہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، صلوات کا سارا دے۔ آ کر اپنی عاجزی بیان کرنے لگا، اپنے درد دل امام سے بیان کرنے لگا کہ مولا بہت تکلیف میں ہوں، اتنا قرض ہو چکا ہے کہ قرضدار اتنی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اب میں اپنے گھر جانے کے بھی حال میں نہیں، یعنی گھر سے میں باہر ہی گھوم رہا ہوں، میرے پاس یہ فیس بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں حالت ہو پا رہی ہے کہ میں گھر جا پاؤں کہ قرضدار آ کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے دوبارہ۔ بہرحال گفتگو ہوتی ہے سب کچھ، امام علیہ السلام جب اس کا یہ حال دیکھتے تو گریہ کرنے لگتے ہیں، اور بہرحال واقعہ چلتا ہے، پھر وہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے یہ کہ امام کی بزم میں یا تو باہر جب یہ واقعہ تھوڑا لوگوں کو پتہ چلا، جو منافقین رہتے ہیں وہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی تمام عالمین کا جو مال ہے ان کی تصرف میں، ان کی خدمت میں حاضر ہے جبھی بھی وہ چاہے تو کیا ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ اپنے اس پریشان حال شیعہ کی مدد کرے؟ ہر زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں امامت کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا گیا، ایگزامینیشن لیا گیا۔ تو بہرحال جو یہ شخص تھا جو غریب تھا، اسے بھی پتہ چلا کہ منافقین ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اگلے روز وہ پھر امام علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجہم ولنادہم اجمعین، اور امام سے آ کر یہ کہنے لگا کہ مولا یہ منافقین جو ہے اس طریقے سے تانے دے رہے کہ امام نے تو اپنی شیعہ کی اتنی بھی مدد نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں، تم عنقریب تمہارے مشکلوں کا حل ہو جائے گا، تمہاری یہ جو تکلیف ہے وہ حل ہو جائے گی، اور اپنے غلام سے کہا کہ گھر میں جو میری افطار کی 2 روٹیاں رکھی تھی وہ لا کے اسے دے دو۔ تو غلام نے بھی امام علیہ السلام کی بات سنی، فوراً گیا اور 2 روٹیاں لا کے اسے دے دیا۔ اب یہ شیعہ بھی وہاں سے نکلا روٹیاں لے کر، اب سوچ رہے بولے میرے سر پہ اتنا قرضہ ہے، اور امام علیہ السلام نے دیا بھی تو 2 روٹیاں، وہ بھی سوکھی ہوئی۔ تو بہرحال شیعہ تھا، امام پہ بھروسہ تھا، تو بولا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو رہے گا، تو وہ چلنے لگا۔ اب جب بازار میں گزرا تو دیکھا کہ بھائی ایک مچھلی بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، جسے بھوک تو کافی لگی تھی، بولے صرف روٹی کا میں کروں گا کیا؟ تو مچھلی دیکھا تو دیکھا کہ مچھلی تھوڑی باسی ہو گئی تھی، پرانی تھی تھوڑی، مطلب ایک دم فریش نہیں لگ رہی تھی۔ تو اس نے جا کے بولا دیکھ بھائی میرے پاس یہ روٹی ہے وہ بھی ابھی تھوڑی پرانی ہے، سخت ہے، اور تمہارے پاس جو مچھلی ہے وہ بھی ایسی ہے، تو ایک کام کرو میں تمہیں ایک روٹی دے دیتا ہوں، تم مجھے ایک مچھلی دے دو۔ جو مچھلی بیچنے والا تھا اس نے بھی بولا چلو ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے،
اس نے دے دیا مچھلی, اس نے روٹی دے دی. اب کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک نمک بیچنے والا نمک بیچ رہا تھا. اس نے بولا ابھی چلو ٹھیک ہے, مچھلی کچھ پکانے کھانے کے لیے کچھ تو میرے کو لگے گا, نمک تو لگے گا کھانے کے لیے. اب اس نے جب نمک پہ نظر کی تو دیکھا نمک میں تھوڑی مٹی یا کچھ ایسا مکسچر تھا, تھوڑی پوری ایک دم صاف نمک نہیں تھا, مکسچر آ گیا تھا, کچرا وچرا تھوڑا آ گیا تھا اس کے اندر. تو اس نے جو نمک بیچنے والا تھا اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا نمک بھی تھوڑا خراب دکھ رہا ہے اور یہ میری روٹی ہے جو پرانی ہو گئی ہے, اگر تمہیں گوارا ہے, ایکسیپٹیبل ہے, تو ہم لوگ اسے چینج کر لیتے ہیں, بارٹر سسٹم. تم مجھے جو ہے نمک دے دو, میں تمہیں روٹی دے دیتا ہوں. اب جو نمک بیچنے والا تھا اس نے بھی کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ مجھے روٹی دے دیجئے, یہ لے لیجیے. پھر وہ لے کے چلا. اب جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ پہنچا تو اس نے بولا چلو ابھی ٹھیک ہے, میں اس کو مچھلی کو پکانے کی کوشش کرتا ہوں. اب جیسے ہی اس نے مچھلی کاٹی تو مچھلی میں سے 2 نہایت ہی قیمتی موتیاں برآمد ہوئے, اور یہ ایک دم چونک گیا کہ اتنی قیمتی موتیاں, وہ بھی 2 موتیاں, یہ اس میں سے حاصل. یہ سلوات پڑھیے آپ لوگ. اور یہ شکر کے عالم میں ہی تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوا. جب دق الباب ہوا, دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا تو یہ گیا, دیکھا کہ وہ مچھلی بیچنے والا اور جو نمک بیچنے والا تو دونوں ہی پہنچ گئے تھے دروازے پہ. کیا کہنے لگے, بولے بھائی ہم لوگ یہ لے کے ہمارے گھر تو گئے, لیکن گھر والوں نے اسے لینے سے منع کر دیا تمہاری روٹی کو, اور واقعا یہ روٹی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تم بہت ہی غریب اور بہت ہی پریشان حال ہو, کیونکہ یہ روٹی تو ایسی ہے کہ کوئی کھا ہی نہیں سکتا اسے. تو جو بھی ہم نے تمہیں دیا نا, مچھلی اور نمک, وہ تمہیں حلال ہے, یہ اپنی روٹی بھی تم اپنے پاس رکھ لو. تو روٹی لے کے وہ آ گیا. اب کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی. اب دروازہ کھولا تو دیکھا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آیا ہوا امام کی طرف سے پیغام لے کر. امام نے کہا کہ دیکھو اب تمہارا مشکل حل ہو گیا نا, پرابلم سالو. اب وہ جو 2 روٹیاں میری تھی وہ مجھے لوٹا دو, کیونکہ وہ روٹیاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا. یعنی واقعاً آپ دیکھیے, اسے بولتے ہیں ولایت تکوینی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ جیسے چاہے جو اس کے مقدرات کو بدل سکتے ہیں. یعنی جو چیزیں ہیں, اگر ہم واقعاً آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی موت حیات جو آپ بولیے, کتنی بار انسان کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں موت حتمی ہے, لیکن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہے کر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو پھر اگر کوئی آلریڈی زندہ ہے اور بیمار ہے تو کیا وہ شفایاب نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ واقعاً یہ مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں سے, اور ہر زمانے کا امام. یعنی آج امامت کی آخری کڑی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. کہ جن کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہر مشکل کو پیش کریں, کیونکہ کمی کبھی بھی وہاں سے نہیں ہوتی, کمی ہمارے ہی مانگنے میں ہو جاتی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا آغاز جیسا کہ ہم جانتے ہیں, وہ ہر امام ہمارا عقیدہ ہے کہ ولادت سے امام ہوتے ہیں, جب سے وہ پیدا ہوتے دنیا میں آتے تب سے امام. جو ظاہری دور شروع ہوا وہ واقعہ کربلا کے واقع ہونے سے شروع ہوا, اور یہ دور ایسا تھا کہ جو شیعوں کے لیے بالخصوص کافی سخت دور تھا. یعنی اگر ہم لوگ تاریخ میں مدینے کے بھی حالات دیکھیں
جب بنی مروان کی حکومت آئی، بنی امیہ میں بنی مروان کی جب حکومت آئی تو دیکھا گیا کہ مظالم کی تمام حدیں ان لوگوں نے پار کر لی تھی. یعنی آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی سی بھی اگر آپ نے ولایت کی جو ہے وہ اظہار کیا کہیں پر، وہ آپ کے قید اور اس کے بعد قتل ہونے کے لیے کافی تھا. یعنی یہ دور تھا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہم صلی جو ایک مشکل اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی وہ تھا فرقہ کیسانیہ. اب یہ لوگ کون تھے؟ کیسانیہ جو اس فرقے کا بنانے والا ہے اس کے نام سے جاتا ہے، کیسان کے نام سے. اور یہ فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلسلہ امامت منتقل ہوئی جناب محمد حنفیہ کی طرف. ان کا یہ عقیدہ تھا. اور وہ لوگ امام حسین کے بعد محمد حنفیہ کو چوتھا امام مانتے تھے، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کے قائل نہیں تھے بظاہر. مطلب اپنے آپ کو وہ بھی شیعہ کہتے تھے کیونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے، اور امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام اور سید الشہداء تمام کی امامت پہ ان کا عقیدہ تھا. لیکن ان کے بعد وہ امام سجاد علیہ السلام میں نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے چچا یعنی محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں کئی ایسے موقع گزرے جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے معجزہ دکھا کر. یعنی یہ لوگ الگ الگ مواقع پہ آتے تھے اور امام سے کہتے تھے کہ آپ کیوں دعویٰ کر رہے امام ہونے کا. اور ہمارا یہ عقیدہ یہاں پہ بھی ایک بات واضح کرے کہ یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. لوگوں نے ان کی طرف جو ہے بہرحال چیزیں منسوخ کیا تھا. وہ خود ہسٹری ہے جس میں فی الحال ابھی نہیں جانا ہے. لیکن لوگ آ کے امام سجاد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں امام ہونے کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے ولایت کی گواہی ایک جانور کے ذریعے سے دلا. یعنی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بکری کہے گی، یعنی گسفند بکری، ٹھیک ہے، دوسرا بکری نہیں، نارمل بکری، ٹھیک ہے، ایکچوئل بکری، اس کو ہم لوگ تک بکری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ گواہی دے گی یہاں پہ ہے کہ آپ امام ہیں تو ہم مانیں گے کہ آپ امام. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کو، اس جانور کو قوت گواہی عطا کی، یعنی بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی گواہی دی. ایک دوسرا موقع ملتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر مردہ گواہی دے دے تو تم مانو گے کہ میں امام ہوں. آپ سوچے واقعا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سچویشن کیسا تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بولوں کہا ہاں ٹھیک ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کی طرف گئے، اور جو بھی ایک حال ہی میں جو کسی کا انتقال ہوا تھا اس قبر کے پاس گئے اور اسے حکم دیا کہ تم باہر آؤ اور انہیں بتاؤ کہ امام کون ہے. تو لکھتے ہیں لوگ کہ باقاعدہ قبر پھٹی اور وہ مردہ اپنی قبر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا بلند ہوا. اور اس نے گواہی دی
کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زمانہ جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام. اور تیسرا موقع جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، نہیں صرف یہ 3 موقع نہیں ہے جو 3 اس مجلس کے لیے انتخاب کیے تھے، جو وہ ہے حجر الاسود کی گواہی. یہ خانہ کعبہ میں جب ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں دعویٰ کر رہے امام ہونے کا، محمد حنفیہ جو ہے وہ امام ہے. امام نے کہا کہ اگر یہ حجر اسود گواہی دے گے تو مانو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے دعا کی اور حجر اسود سے کہا کہ تم میری امامت کی گواہی دو. اے وہ پتھر کہ جو شہید ہے، وٹنس ہے تمام ان لوگوں کا کہ جو آ کے طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، اس سے مخاطب ہوا امام سجاد علیہ السلام اور حجر اسود کو حکم دیا. اس وقت حجر اسود نے گواہی دی کہ بے شک آپ اس زمانے کے امام ہیں. یعنی یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس وہ کمالات موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے. اور کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ انہی کی ولایت کو قبول کرنے کی بنا پر تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت اللہ نے دی. ایک صلوات ایک اور صلوات کا سہارا دے. تو یہ کیسانیہ جو تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسا ایک تو عقیدہ آپ کے سامنے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد محمد حنفیہ امام ہے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ جو غیبت کا تذکرہ ہوا تھا، کیونکہ غیبت یعنی 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، حدیثیں اس میں موجود تھی. یہ کہتے تھے کہ وہ محمد حنفیہ ہیں کہ جو غیبت میں چلے گئے. تو اس سلسلے سے ایک واقعہ انٹرسٹنگ ملتا ہے چھٹے امام کے زمانے کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا. یہ جو مشہور شاعر ہے سید حمیری نام کے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں کئی جو ہے وہ اشعار لکھے تھے. ملتا ہے کہ ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک بار انہیں یہ خبر کسی نے دی کہ جب چھٹے امام کے سامنے ان کا نام لیا گیا سید حمیری کا، تو امام صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ارشاد فرمایا. کون سی حدیث؟ کہ جس میں آپ زمانے کے امام کی معرفت کی اہمیت سمجھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. یعنی جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی جب سید حمیری کا تذکرہ امام کے سامنے لیا گیا. اچھا، سید حمیری کون تھے؟ پہلے کیسانیہ تھے، اور وہ بھی اس بات کے معتقد تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت منتقل ہوئی محمد حنفیہ کی طرف، اور محمد حنفیہ ابھی غیبت میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ سب مسائل تھے اس وقت پہ. یعنی واقع امامت جو ہے ہر دور میں ایک امتحان رہا ہے انسان کے لیے، اور آج کا دور بھی ہمارے لیے اسی لیے امتحان ہے، کیونکہ واقع ہم امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر اس پوری طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں جیسا رکھنا چاہیے یا نہیں. تو سید حمیری کو جب یہ پتہ چلا کہ امام نے میرے بارے میں ایسا کہا کہ جب میرا نام لیا گیا تو کہا کہ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، یعنی میری موت، یعنی وہ اشارہ سمجھ گیا کہ امام بول رہے کہ بھائی یہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، کفر کی موت ہوگی.
تو امام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ آپ جو ہے میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. اور امام سے بات چیت ہوئی. بہرحال امام نے اس سے کہا کہ اگر محمد حنفیہ خود گواہی دے دے تو تم مانو گے کہ میں امام برحق ہوں؟ بولا ہاں مولا کیوں نہیں مانوں گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے محمد حنفیہ کی قبر پہ لے گئے. محمد حنفیہ سے کہا گیا کہ آپ باہر آئیے گواہی دیجیے. محمد حنفیہ باہر آئے اور گواہی دینے لگے کہ میرے بھائی حسین کے بعد جو امام تھے ان کے فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین سجاد تھے. ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آپ یعنی جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ امام برحق. جب سید حمیری نے یہ دیکھا کہ محمد حنفیہ جن کی غیبت کا وہ معتقد تھا وہ خود باہر نکل کے اس طریقے سے گواہی دے رہے, اس نے اثنا عشری ہونے کا جو اس دن سے قصد کیا کہ ہاں نہیں آج سے میں جو اسی لمحے سے 12 اماموں کی جو ہے ولایت کا معتقد رہوں گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے کا امام ماننا چالو کیا. اب ایک بات یہاں پہ نوجوانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے پیش کرنا کہ دیکھیں زمانے کے امام جو ہوتا ہے وہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہوتے ہیں. بھلے ہم لوگ کو ایسا لگے کہ ٹھیک ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کسی کو علم ہوگا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے یہ تو میرا پرائیویٹ چیٹ ہے, یہ تو میرا پرائیویٹ کنورزیشن ہے, ٹھیک ہے یہ تو میری آفس کی ایک میٹنگ ہے, جو بھی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں. جو چیزیں ہم بولتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں, جو چیزوں کو کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو چیز دل میں سوچ رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. یہی سید حمیری کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے نزاع کا وقت یعنی آخری وقت قریب ہوا, عالم نزاع میں تھے جب, تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک انہیں تکلیف بہت ہونے لگی اور چہرہ جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا, بہت تکلیف میں دکھ رہے تھے. لیکن پھر دوبارہ ان کی حال جو ہے تبدیل ہوئی, بالکل اچھے مسکرا کے اچھی حال میں واپس آ گئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب جو منافقین تھے وہ دوبارہ تانا دینے لگے کہ دیکھو یہ تو آل محمد کا دم بھرنے والے تھے, ان کے اشعار لکھنے والے تھے ان کی شان میں, اور ان کو دیکھو موت کے وقت کیسے ان کا جو چہرہ سیاہ ہو گیا اور سب کچھ. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سلسلہ کہ مولا کیا علت تھی, کیا سبب تھا کہ سید حمیری کا جب آخری وقت آیا تو ان کا چہرہ پوری طریقے سے سیاہ ہو رہا تھا, تکلیف میں دکھ رہے تھے, پھر بعد میں ہو گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یعنی نوجوانوں کے لیے خاص توجہ اس بات پر, کہ سید حمیری کی ایک مشکل تھی کہ وہ اکیلے میں شراب پیا کرتے تھے, کہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. تو جو شراب پیا کرتے تھے یہ اس کا اثر ہوا کہ اللہ نے پھر کلین کیا تکلیف دے کر, لیکن اس کے بعد پھر ہماری مدد ان تک پہنچی اور ہم نے ان کے لیے چیزوں کو آسان کر کے بہرحال ان کا روح جو ہے وہ قبض کیا. اور یہاں پہ پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے معصوم تو کوئی نہیں ہے, معصوم کوئی نہیں ہے. معصوم جو ہے وہ 14 تھے جن کو اللہ نے ہر طریقے کی رزق سے دور رکھا اور ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے, یعنی ایسا پاک کیا کہ ان سے ترک اولا بھی صادر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یعنی جو فیصلہ وہ کسی بھی حال میں کرے وہ سب سے بہترین, اللہ کو سب سے پسندیدہ فیصلہ ہوا. خطائیں سب سے ہوتی, گناہیں سب سے ہوتی ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ جو وہ ہے کہ انسان اس پہ فخر نہ کرے اور اس کو جسٹیفائی نہ کرے. سید حمیری کا ملتا ہے کہ بھلے ہی ان سے وہ خطا ہوتی تھی, وہ گناہ ہوتا تھا, لیکن وہ اس پہ پشیمان تھے, شرمندہ تھے, اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر پاتے تھے,
اپنے اعمال کو صحیح نہیں کر پاتے تھے، یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن وہ اس پہ پشیمان رہتے تھے. تو گناہوں کے سلسلے سے ایک چیز دیکھیں، جو چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر کہ انسان کوئی گناہ کو جو ہے وہ انجام دے رہا ہے اور وہ اس پہ نادم ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. لیکن دوسرے کہ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب دین میں جو بولا ہے وہ تو ٹائم پاس ہے، سب یہ سب خالی بس علماء ہم کو ڈرایا کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے کہ واقعی انسان کو جو ہے وہ آل محمد اور خدا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے مقابل میں. بالکل. تو واقعی انسان کو چاہیے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اس کا عقیدہ ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اعمال سے واقف ہیں اور شرمندہ ہو، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرے اور نادم ہو اپنے اعمال پر. ایک صلوات کا سہارا دیں آپ لوگ. محمد وآل محمد صلوات. آخری واقعہ اور انشاءاللہ پھر مسائل کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. کہ جیسا آپ سے کہا کہ یہ بنی امیہ کا جو دور تھا، یعنی جب مروان اور اس کے اولاد ان کی حکومت آئی، تو واقعی وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے اوپر کافی سخت ایک دور تھا. اور اسی میں بالخصوص جس کا نام بہت آگے آتا ہے وہ عبد الملک ابن مروان کا آتا. امام سجاد علیہ السلام کے وقت پہ جو ہے وہ خلیفہ تھا. اللہ کی لعنت اس پہ اور اس کے آبا و اجداد پر. اس نے ایک وقت یہ حکم دیا مدینہ کے گورنر کو کہ امام سجاد علیہ السلام کو قید کر کے شام بھیجا جائے. اور گورنر نے اور اس نے خاص لوگ بھی شاید بھجوائے تھے کہ جو امام کو لے جانے والے تھے شام کی طرف عبد الملک کے دربار میں. زہری امام سے اس وقت ملے اور امام علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی تھوڑا میں اس کو شارٹن کر رہا ہوں واقعے کو، کہ یہ لوگوں نے مجھے قید تو کیا ہے لیکن میں جب چاہوں اپنے آپ کو اس سے چھڑا سکتا ہوں، اور اگر میں اب چاہوں تو اب بھی میں اپنے آپ کو فری کر سکتا ہوں ان کے قید سے. لیکن اگر میں ایسا ابھی کروں گا تو یہ لوگ اس بغض میں اور شیعوں کے اوپر مظالم اٹھائیں گے. لیکن جیسے ہی مدینے سے باہر جائیں گے تو میں اپنے آپ کو آزاد کروا لوں گا. اب زہری جو تھا وہ امام علیہ السلام کی پوری طریقے سے معتقد نہیں تھا، پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتا. تو اپنے دلی دل سوچنے لگا وہ کہ بنی امیہ کا گورنمنٹ چل رہی ہے پوری ہے، خلیفہ نے لوگ بھیجے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، گورنر نے اریسٹ کروا لیا ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے کربلا کے واقعے کے بعد یعنی پاؤں میں بیڑیاں، توق، زنجیریں، وہ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو پھر سے قید کیا. تو وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا بول رہے ہیں کہ میں ابھی جاتے ہی جیسے باہر جاؤں گا، چھوٹ جاؤں گا، اپنے آپ کو رہا کر لوں گا، مطلب اتنا تو پورا قید میں ہے وہ. امام نے کہا تم شک مت کرو. امام نے دل کا حال پڑھ لیا فوراً، تم شک مت کرو، ذرا نیچے دیکھو. تو جیسے اس نے نیچے کا دیکھا سب بیڑیاں جو تھی وہ ہٹ گئی تھی. امام نے کہا دیکھیے یہ ہمارا امتحان ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اسی لیے یہ امتحان ہم پہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی اسی کی مجال نہیں کہ ہمیں چھو سکے. اللہ ہمارا امتحان ہے، ہم اس امتحان کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس آزمائش کو قبول کرتے ہیں، ورنہ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ ہمیں قید کر سکے. تو امام علیہ السلام نے یہ کہا. بہرحال امام پھر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں روانہ ہو گئے. اب زہری کہتا ہے کہ 4 دن بعد میں نے دیکھا کہ جو لوگ لے گئے تھے امام کو وہ مدینے کے گلی گلی بھٹک رہے.
ارے کہیں دیکھا ہے علی بن حسین کو, کہیں دیکھا ہے علی بن حسین کو, ڈھونڈ رہے. تو اس نے بولا ادھر آؤ, کیا ہوا؟ بولے نہیں وہ علی بن حسین کہیں مل ہی نہیں رہے. تو کہیں نہیں مل رہے. بولے کیا ہو گیا؟ بولے نہیں وہ تو بولے ہمارے ساتھ تھے. بولے ہم لوگ 3 دن 3 رات سوئے نہیں تھے, اور بولے اچانک علی بن حسین کہاں چلے گئے ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں, اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے کہ وہ ہے کہاں. بولا اچھا. بولے ٹھیک ہے. اب یہ کچھ دن بعد گئے عبد الملک کے پاس, عبد الملک ابن مروان کے پاس. اس پہ اور اس کے باپ پہ دونوں پہ لعنت. تو عبد الملک سے جا کے کہنے لگا کہ بھائی وہ کیا ہوا, تمہارے سب فوجی آئے تھے امام سجاد کو لے کے جانے کے لیے اور سب قید کرنے کے لیے, کیا ہوا؟ وہ اچانک غائب ہو گئے, تمہاری اتنی بڑی فوج اور سب کچھ, اور اچانک ایک آدمی غائب ہو گیا, تم کچھ نہیں کر پائے. یہ صحیح ہے کیا واقعہ کہ اچانک وہ غائب ہو گئے تھے؟ بولے بالکل صحیح ہے. تو بولتے کیوں؟ بولتے تمہیں نہیں پتا اور کیا ہوا؟ بولتے کیا ہوا؟ بولتے جیسے ہی اسی وقت جب امام یہ لوگ بول رہے ہیں نا وہاں پہ غائب ہو گئے تھے, یعنی ان کے آنکھوں سے اچانک غائب ہو گئے. ہوتا ہے میں تھا ادھر, اچانک وہ میرے سامنے آ گئے. اور یہ عبد الملک ابن مروان کے جملے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھ پہ ایسی وحشت طاری ہو گئی, میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اسی وقت میرا پیشاب چھوٹ گیا, اور میری پوری جو ازار تھی وہ پوری گیلی ہو گئی ان کی ہیبت سے. ٹھیک ہے, وہ زہری کو کہہ رہا, اور میں بالکل خوفزدہ تھا. یعنی امام کا وہ رعب تھا, میں دہشت کی حالت میں ڈرا ہوا. میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو, کیا چاہتا ہے تم؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ چھوڑ کر یہاں دمشق میں آ کے میرے نظروں کے سامنے رہیں. امام نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا, میں کسی بھی صورت میں روضہ رسول سے دوری کو برداشت نہیں کروں گا. اور یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہی امام وہاں سے دوبارہ غائب ہو گیا. تو بولتا ہے کہ جو بھی ہوا اس کے بعد اب مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں فی الحال کچھ کروں. لیکن آپ سوچئے وہی امام کہ جس کے پاس تمام قوتیں موجود تھی, لیکن خدا کی رضا اس بات میں تھی کہ واقع کربلا کے بعد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسیر ہوں. ہاں عزیزان محترم, ہم مصائب سنتے ہیں تب گریہ کرتے ہیں, لیکن اس امام کے دل کا حال جانیں کہ جس امام کے سامنے یہ تمام واقعات واقع ہوئے تھے. ارے اس امام کے دل سے پوچھے, اس بیٹے کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزوں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا. ارے اس بھائی کے دل سے پوچھے کہ جس نے ہم شکل نبی چاند جیسے علی اکبر جیسے بھائی کے سر کو نیزوں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. ارے جس نے قمر بنی ہاشم جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جنازے کو دفن کیا تھا. ارے جس نے اپنے ششماہے بھائی جناب علی اصغر علیہ السلام کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہاں عزیزان محترم, واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت قریب آیا, انہوں نے جناب رسول اکرم خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا جو مال تھا وہ میں نے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا, اور اب میرے پاس ایک کفن بھی مہیا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے کفن مہیا کرائیے کہ جو آخرت کے مراحل کے لیے جو میں تیاری سفر شروع کر رہی ہوں اسے لیتی ہوئی جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے. اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کفن بھجوایا ہے. اور یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کچھ کفنیں دی. ایک کفن جو تھا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے, ایک کفن جناب رسول اکرم کے حوالے کیا کہ کہا کہ اے حبیب
یہ آپ کے لیے اللہ نے بھجوایا، اسی طریقے سے شہزادی کونین کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے اور امام حسن علیہ السلام کے لیے کفن ادا کیے، اور اس کے بعد جناب جبرائیل خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ جبرائیل امین میرے حسین کے لیے کیا لائے ہو؟ ارے اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے حبیب، اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے فرزند حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے زمین پر شہید کیا جائے گا، ارے ان کے لاشیں کو گھوڑوں کے ذریعے پامال کیا جائے گا، ارے ان کے لاشیں کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بے غور و کفن رکھا جائے گا۔ عزیزو، آپ امام سجاد علیہ السلام کا دل کا حال سوچئے کہ وہ امام کہ جس نے نہ صرف کربلا کے واقعات کو دیکھا بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے دربار شام کے تمام مصیبتوں کو دیکھا ہے۔ ارے اسی لیے امام سجاد علیہ السلام سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ اذیت کیا ہوتی تھی، ارے مولا فرماتے تھے الشام، الشام۔ ہاں عزیزو، ایک شخص کو خواب کے عالم میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت سے عرض کیا، مولا کن زیارت ناحیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین آپ کے لیے میرے جد خون کی جگہ آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روتا ہوں، آپ کے لیے صبح شام گریا کرتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کی بنا پر آپ جو ہے وہ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ سنیں گے عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ شخص نے کہا کہ یہ کس کے مصائب ہے، کیا یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ شخص اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی اس پر گریا کرتے۔ امام نے سے سوال کیا گیا، مولا کیا یہ حضرت ابو الفضل عباس کے مصائب ہے؟ کہا نہیں، اگر عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر گریا کرتے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا، اے ابن زہرا، آپ بتائیں کہ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں تھی؟ امام نے کہا نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں بھی نہیں، اگر امام حسین زندہ ہوتے وہ بھی اس مصیبت پہ گریا کرتے۔ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کی بنا پر آپ صبح شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ عزیزو، امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں، ارے وہ ہم اہل بیت کی عورتوں کا اسیر ہونا، وہ مقدسات عصمت و طہارت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا قید ہو کر شام کے دربار میں جانا، یہ وہ مصیبت ہے جس کی بنا پر میں صبح شام خون کے آنسو رویا کرتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا بند مطال بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودفیہا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے مرحومین، ہمارے آنے والی نسلوں کو امام زمان علیہ السلام کی ولایت و امامت و محبت اور خدمت سے تو نواز۔ اس دنیا میں سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے کوئی غم کو ہمارے حوالے نہ کرنا۔ اس دنیا میں ہمیں امام اصل علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں اور آخرت میں آل محمد اور امام اصل علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ انشاءاللہ اس سال اور ہر سال ہمیں زیارت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ حسینیہ